معزز و مکرم حاضرین محترم، 18 ذوالحجہ سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ آپ قریش کی ایک شاخ بنو امیہ سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تحریک پر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یکے بعد دیگرے اپنی 2 صاحبزادیاں حضرت عثمان کے عقد میں دی۔ حضور علیہ السلام کی تحقیق کے مطابق 4 صاحبزادیاں ہیں۔ آپ کی سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب ہیں، دوسری صاحبزادی سیدہ ام کلثوم ہیں، تیسری بیٹی سیدہ رقیہ، جبکہ چوتھی صاحبزادی خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات ہے۔ حضور علیہ السلام نے اولاً سیدہ ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی ذو النورین سے کیا۔ ان کا وصال با کمال ہوا تو حضرت سیدہ رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کر دیا گیا۔ سن 9 ہجری کو سیدہ رقیہ کا بھی انتقال ہوا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ایک قریبی تعلق بنا ہے وہ آج ختم ہو گیا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنا دست شفقت حضرت عثمان غنی ذو النورین کے کندھے پہ رکھا۔ عثمان روتا کیوں ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے روز جب سب حسب نسب ختم ہو جائیں گے، ایک آپ کا نسب ہی تو کام آنے والا۔ آج وہ ایک ظاہری سہارا بھی چلا گیا، اس لیے رو رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا عثمان رو نہ، میں اللہ کے نبی کی 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو تیرے نکاح میں دے دیتے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ان کے ماننے والوں میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جن کے عقد میں یکے بعد دیگرے کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئیں۔ یہ شان ہے تو حضرت عثمان غنی ذو النورین کی شان ہے۔ آپ کو ذو النورین اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضور نے اپنی 2 بیٹیاں ان کے عقد میں دی۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ جو حضور کو نور ماننے سے انکاری ہوتے ہیں وہ بھی حضرت عثمان کو ذو النورین کہہ رہے ہوتے۔ ذو النورین کا معنی کیا ہے؟ 2 نوروں والا۔ تو 2 نور کہتے کیوں ہو؟ حضور نے 2 بیٹیاں دی ہیں، جن کی بیٹی نور ہے، اس نبی کی نورانیت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ آپ کی سخاوت زبان زدام ہے۔ آپ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے کہ قرآن تو حضرت ابو بکر صدیق نے جمع کر لیا تھا، مگر آپ نے لغت قریش پہ مسلمانوں کو اکٹھا کیا۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، حضور نے فرمایا مال لے کے آؤ۔ مشہور حدیث پاک ہے، حضرت عمر کہنے لگے آج میں ابو بکر سے نیکی میں بڑھ جاؤں گا، آدھا مال لے آئے۔ حضرت ابو بکر سارا ہی مال لے آئے۔ اقبال کہتے ہیں اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، جس سے بنا عشق و محبت ہے استوار۔ لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر شے جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار۔ بولے حضور چاہیے فکر ایال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار۔ اے تجھ سے دیدہ مہ و انجم فروغ گیر، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار۔ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس،
صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ ابو بکر سارا مال لے آئے، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہ اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا۔ اب بات یہیں پہ بس نہیں ہوتی، حضرت ابو بکر کتنا مال لے آئے ہوں گے؟ لاکھ کا، 2 لاکھ کا، کتنے درہم دینار ہوں گے؟ کوئی لمٹ تو ہوگی نا۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، دور جانا ہے، مجاہدین زیادہ ہیں، سواریاں نہیں ہیں، مال نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے۔ حضور نے جناب بلال حبشی سے کہا بلال کھڑے ہو جاؤ، ندا کرو، مال کی اسلام کو ضرورت ہے، مال نکالو۔ قرآن میں جہاں بھی جہاد کا لفظ ہے پہلے مال کے ساتھ جہاد ہے، والذین جاہدوا باموالہم وانفسہم۔ مال ہوگا تو جہاد کرو گے۔ آپ کے پاس کوئی میزائل ہی نہیں ہے، آپ کے پاس رائفلز نہیں ہے، پسٹل نہیں ہے، آپ ہاتھوں کے ساتھ تو جہاد کرنے سے رہے۔ حضور نے فرمایا مال لے کے آؤ، تو اسلام کے لیے مال طلب کرنا یہ مصطفیٰ کی سنت، اور اسلام کی سربلندی کے لیے مال دینا یہ صحابہ کی سنت۔ اب یہی موقع ہے، حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے، حضرت ابو بکر سارا لے کے آ گئے، حضرت عمر آدھا لے کے آ گئے، جس کے پاس کچھ اٹیاں تھی وہ بھی لے کے آیا۔ حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 200 اونٹ میں اللہ کی راہ پہ قربان کرتا ہوں، خرچ کرتا ہوں، آپ کو دیتا ہوں۔ اب ایک اونٹ 1.5 لاکھ کا بھی لگائیں تو 3 کروڑ تو ہو گیا۔ 200 اونٹ دیے، جناب بلال کھڑے ہو گئے، اور کوئی مال دے، کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ حضرت عثمان پھر کھڑے ہو گئے، حدیث پاک ہے 100 اونٹ اور دیتا ہوں، 300 ہو گئے، اور کوئی دیتا ہے، کوئی نہ کھڑا ہوا۔ حضرت عثمان ہی پھر کھڑے ہو گئے، کہا جتنے دیے ہیں اتنے ہی اور دیتا ہوں۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ یہ نہ سمجھے کہ 300 تھے، نہیں، 300 سے دگنے کر کے 600 کر دیے۔ اب 600 اونٹ لینے کے لیے جب آپ باڑے میں پہنچے، غلاموں سے کہا 100 اور ڈال دو، وہاں 600 کا اعلان کر کے چلو 700 لے جاتا ہوں۔ اب 700 کی قطاریں لگی، مدینہ کا ایک کونا دوسرا کونا بھر گیا، کہا 700 نہیں، 100 اور ڈال دو، 800 اونٹ لے کے جاؤں گا۔ 800 جانے لگے، غلام کے کان میں کہنے لگے یار 100 اور نہیں ہو سکتے؟ کہا حضرت آپ کا مال ہے، جتنا کہیں 900 اونٹ نکالو بھی۔ 900 اونٹ لے کے چند قدم چلے، مڑ کے کہا یہ 900 کا عدد کیا ہوا؟ حضور نے آج مال مانگا، اسلام کی سربلندی کے لیے مانگا ہے، یہ 900 کا کیا عدد ہوا؟ 1000 پورا ہی کر دو۔ غلام کہنے لگا اور 100 اونٹ تو نہیں ہیں۔ کہا کتنے اونٹ ہیں؟ کہا جی 50 اونٹ ہیں۔ کہا گھوڑے کتنے ہیں؟ کہا گھوڑے 50 ہیں۔ کہا ٹھیک ہے 50 اونٹ ڈال دو، 50 گھوڑے ڈال دو۔ 950 اونٹ 50 گھوڑے لے کے آپ روانہ ہوئے۔ خادموں سے کہا ذرا 1 منٹ ٹھہر جاؤ، گھر گئے، بوری میں بھر کے دینار لے کے آئے۔ 1 دینار سونے کا ہے، اور اس وقت 1 دینار 4.5 ماشے کا ہوا کرتا تھا۔ یہ لے کے محمد عربی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا غلام آیا، اور سر اکڑ سے کھڑا نہیں ہے، کبر نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، آنکھیں جھکی ہیں، ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ عثمان کچھ ہدیہ بھی لے کے آیا۔ حضور نے فرمایا عثمان اس کو زمین پہ نہیں رکھنا، محمد کی جھولی میں ڈال دو۔ حضرت عثمان نے وہ مال، وہ دینار حضور کی جھولی میں ڈال دیے، اور آقا علیہ السلام ان دیناروں کو اچھالتے تھے، خوشی کا سامان تھا، اور کہتے تھے اللہم لا تسأل عن عثمان بعد هذا اليوم، اے مولا آج کے بعد عثمان سے کبھی سوال نہ کرنا، اے مولا آدم سے سوال کر لینا، نوح سے سوال کر لینا، زکریا و یحییٰ سے سوال کر لینا، مگر میرے عثمان سے کبھی سوال نہ کرنا۔ کنز الامال کی حدیث پاک ہے، حضرت علی المرتضیٰ راوی ہیں، کہتے میں نے مصطفیٰ سے پوچھا یا رسول اللہ بروز حشر سب سے پہلے کس کا حساب لیا جائے گا؟ مصطفیٰ نے فرمایا ابو بکر کا۔ میں نے عرض کیا ثم بعد ذلك، پھر اس کے بعد؟ حضور نے کہا عمر کا۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ پھر کس کا؟ کہا علی پھر تیرا۔ مولا علی چونک گئے، ابھی خلافت کا مسئلہ کوئی شروع نہیں ہوا، مگر انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ۔ مولا علی چونک گئے، بھی میرا نمبر تو نہیں آیا۔ عرض کی ماذا عن عثمان، یا رسول اللہ عثمان کے بارے کوئی نہیں بتایا، عثمان سے سوال نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا علی میں نے اللہ سے دعا کی ہے،
اے مولا تو جس سے مرضی حساب لینا، عثمان سے حساب نہ لینا۔ یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا علی تو جانتا ہے کتنی شرم والا ہے، کتنی حیا والا ہے، ایسے نہ ہو وہاں سوال پوچھا جائے تو شرما جائے، سوال پوچھا جائے تو حیا کر کے خاموش ہو جائے۔ اس لیے میں نے اللہ سے کہا مولا جس سے مرضی حساب لے لینا، میرے عثمان سے کبھی حساب نہ لینا۔ یہ عثمان ذو النورین ہے جس کے بارے کہا گیا ہو مبارک تجھ کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ اسلام کی مظلوم ترین شخصیت ہیں، 40 دن تک آپ کا محاصرہ کیا گیا، 40 دن تک کھانا پانی بند رکھا گیا، کھانا پانی بند کر دیا گیا، جو گھر میں تھا وہ استعمال کرتے تھے، قرآن پڑھتے جاتے تھے، قرآن کی تلاوت ہوتی تھی۔ جس قرآن کو پڑھتے پڑھتے جناب عثمان غنی ذو النورین کی شہادت ہوئی، وہ آج بھی استنبول کے توپکاپی میوزیم میں موجود ہے، خون عثمان وہاں پہ موجود ہے۔ اور لوگوں نے حضرت عثمان غنی کے ساتھ کیسا سلوک کیا، یہ امت محمدیہ نے سلوک کیا، کسی نے کیا الزامات لگائے، کسی نے کیا الزامات لگائے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہونے لگی، قرآن پڑھتے جاتے تھے، گویا خواجہ عزیز الحسن مجذوب کی زبان میں کہتے تھے ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی۔ تصور کیجئے محاصرہ ہے، اپنے باہر کھڑے ہوئے ہیں، چھوٹے سا محاصرہ پھر بغاوت شروع ہو جاتی ہے، قرآن کی تلاوت ہے، کھانا پانی بند ہے، 42.5 لاکھ مربع میل سے زیادہ اسلامی ریاست کا حکمران ہے، پانی پینے کو نہیں دیا جا رہا، کھانا کھانے کو نہیں دیا جا رہا، سوشل بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، نہ کسی کو اندر آنے دیا جا رہا ہے نہ باہر آنے دیا جا رہا۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، ایک تم سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی مخالف ہو گئی۔ حضرت عثمان غنی سے کہتے تھے اقتدار چھوڑو، آپ فرماتے تھے مجھے مصطفیٰ نے فرمایا عثمان تجھ سے کہا جائے گا علیحدہ ہو جاؤ مگر تو نے علیحدہ نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر آج تم نے مجھے شہید کر دیا کبھی ایک امام کی اقتداء میں نماز نہ پڑھ سکو گے، اگر آج تم نے مجھے شہید کر دیا کبھی اکٹھے نہ ہو سکو گے، اگر آج مجھے شہید کر دیا گیا یاد رکھو تم فرقہ بازیوں میں پڑ جاؤ گے، افراتفری اور انارکی شروع ہو جائے گی۔ یہی ہوا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم خلیفہ بنے، ایسی بغاوتیں شروع ہو گئیں، ایسی جنگیں شروع ہو گئیں، ہر طرف شورشیں ہیں۔ آپ نے دارالحکومت ہی کوفہ بنا لیا کہ میں محمد عربی کے شہر میں لڑائی نہیں کروں گا۔ ایک شخص آ کے کہنے لگا حضرت خیریت آپ سے پہلے جتنے وہ گزرے ہیں ان کے زمانے میں جنگیں نہیں ہوتی تھی، آپ کے زمانے میں جنگیں ہوتی ہیں۔ کیا خوبصورت جملہ کہا، تاریخ میں لکھا ہے، آپ بھی سینے پہ رقم کیجئے۔ مولا علی کہنے لگے ان کے مشیر مجھ جیسے تھے اور میرے مشیر تم جیسے ہیں، تم لڑائیوں پہ اکساتے ہو، تم غلط مشورے دیتے ہو، ذرا دیکھیے ہمارے مشورے دینے والے، ہمارے مشیر کیسے لوگ ہیں، ہمارے ارد گرد کیسے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور پر کروڑہا انوار و تجلیات کا نزول فرمائے۔ 18 ذوالحجہ آپ کا یوم شہادت ہے، اپنے بچوں کو اپنے ہیروز کے بارے بتائیے۔ ہمارے ہیروز بیٹ مین نہیں ہیں، ہمارے ہیروز سپر مین نہیں ہیں، ہمارے ہیرو خالد بن ولید جیسے، عثمان غنی ذو النورین جیسے، علی المرتضیٰ جیسے اپنی بچیوں کو بتائیے کہ جن کو فالو کرنا ہے یہ آج کی ایکٹریس نہیں ہے جنہیں کل تک طوائف کہا جاتا تھا، فالو کرنا ہے محمد کی بیٹی فاطمہ کو فالو کرو، جو دنیا سے پردہ کرتے ہوئے کہنے لگی ایسے عالم میں جنازہ نکالنا کہ غیر محرم کی نظر تک نہ پڑے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔